السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ آج ہم دیکھیں گے کہ مومن اور کافر کی موت جب آتی ہے تو اس میں فرق کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کی موت کی الگ الگ کیفیت بیان فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے جنت سے معطر سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں، آ کر مومن آدمی کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے سے خوشخبری دیتے ہیں، اے پاک روح خوش ہو جا، تیرے لیے اللہ کی رحمتیں اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ یہ خوشخبری سن کر مومن آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی زبردست خواہش پیدا ہوتی ہے، اور مومن آدمی کی روح جسم سے اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشکیزہ کا منہ کھولنے سے پانی بہہ نکلتا ہے، یعنی کہ جو مشکیزہ جو پانی بھرنے کے لیے پہلے زمانے میں، آج کل تو دیکھا نہیں جا رہا، چھاگل وغیرہ جو اس کے اندر پانی بھرتے تھے، منہ کے اندر پانی بھر لیا جاتا تھا، جیسا ہی وہ کھولتے اور پانی بہہ نکلتا تھا، تو اس طریقے سے آسانی سے روح قبض ہو جاتی ہے، اور فرشتے روح قبض کرنے کے بعد اسے خوشبودار اور سفید ریشمی کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس وقت مومن آدمی کی روح سے اس قدر تیز مسکی سی خوشبو آتی ہے کہ آسمان کے فرشتے سے محسوس کر کے آپس میں کہتے ہیں کسی مومن آدمی کی روح اوپر آ رہی ہے۔ فرشتے آسمان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو آسمان اول کے فرشتے کہتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کون پاک روح ہے؟ جواب میں فرشتے بتاتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہیں۔ آسمان کے فرشتے اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، جسے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پاک روح کو اللہ کی رحمت اور نعمتوں کی بشارت دیتے ہیں، اور فرشتے اسے دوسرے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی پہلے آسمان کے فرشتے مومن آدمی کی عزت افزائی کے لیے دوسرے آسمان تک اسے الوداع کہنے جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر جب مومن کی روح کو پہلے آسمان کی طرح خوش آمدید کہا جاتا ہے، پھر تیسرے، چوتھے، حتیٰ کہ ساتویں آسمان تک روح پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے میرے اس بندے کا نام علیین یعنی بلند مرتبے والے لوگوں کی فہرست میں لکھ لو۔ اس کے بعد اس کی روح کو جسم میں سوال و جواب کے لیے دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا۔ خبر میں آنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، خبر میں جو فرشتے آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ ان کا چہرہ سیاہ، آنکھیں کیرے رنگ کی، بڑی چمکدار، دانت گائے کے سینگ جیسے بڑے بڑے، اور آواز بجلی کی طرح گرجدار ہوتی ہے۔ اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہیں اور گرجدار آواز میں پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ یعنی کہ تیرا دین کون سا ہے، کیا ہے؟ مومن آدمی خبر کی تاریکی، تنہائی اور منکر نکیر کے انتہائی ڈراؤنے چہرے دیکھنے کے باوجود کسی قسم کا خوف اور گھبراہٹ محسوس نہیں کرتا، اور پورے اطمینان سے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اہل ایمان کو سوال و جواب کے وقت مطلب ایک حدیث ہی ہے، بعض اہل ایمان کو سوال و جواب کے وقت سورج غروب ہوتے دکھایا جاتا ہے۔ چنانچہ مومن آدمی فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے ذرا ٹھہرو، مجھے پہلے نماز عصر ادا کر لینے دو، پھر میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا۔ لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز ادا کرنے کی جگہ نہیں تو پھر وہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ تو دیکھیے یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ اپنی زندگی میں عملی طور پر ہم دین پر چلیں اور ہماری پوری کوشش دین پر چلنے والی رہے تو یہ ہم سوال جواب آسانی سے دے سکتے ہیں، ورنہ ہم زبانی طور پر اگر رٹ لیں گے اس کے جوابات تو قطعی طور پر ہمارے ذہن میں وہاں پر آ ہی نہیں سکتے۔ وہی انسان کے ذہن میں وہ سوال و جواب آ سکتے ہیں جو اپنی زندگی کو اس طرز پر گزارے جو شریعت میں بتائی گئی ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ سوال جواب کے بعد جہنم کی طرف ایک سوراخ کر کے مومن آدمی کو جہنم کی آگ دکھائی جاتی ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ آگ جس سے اللہ نے تجھے اپنے فضل سے بچا لیا۔ پھر جنت کی طرف ایک سوراخ یہ دروازہ کھولا جاتا ہے جس سے مومن آدمی جنت کی نعمتوں کا نظارہ کر کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس وقت مومن آدمی کو جنت میں اس کا گھر بھی دکھایا جاتا ہے۔ اس کی خبر 70 ہاتھ یعنی حد نگاہ تک فراخ کر دی جاتی ہے، بڑی کر دی جاتی ہے، اور 14ویں کے چاند جیسی، 14ویں یعنی کہ جو 14 تاریخ کو چاند بالکل ہی گول اور روشن ہو جاتا ہے، جیسی چاندنی سے منور کر دی جاتی ہے، ایسی چمکدار کہ اس کو روشنی کی دوسری ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ جنت کا خوشبودار لباس اسے پہنا دیا جاتا ہے۔ جنت کا خوشبودار
اور آرام دہ نرم و نازک بستر سے مہیا کر دیا جاتا ہے۔ خبر میں مومن آدمی کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا، خوبصورت اور خوشبودار لباس پہنے ایک آدمی آتا ہے۔ مومن اسے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے تیرے نیک اعمال ہوں اور آخرت کی زندگی میں تجھے آرام اور انعام کی بشارت دیتا ہوں۔ تب مومن آدمی دعا کرتا ہے، اے میرے رب، قیامت جلد قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے جلدی مل سکوں۔ بعض حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مومن آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں اپنے نیک انجام سے آگاہ کر سکوں۔ جواب میں فرشتے کہتے ہیں، اچھا اب تم دلہن کی طرح آرام سے سو جاؤ، یعنی واپس جانا تو ممکن ہے ہی نہیں۔ چنانچہ مومن آدمی سو جاتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے اس کی قبر سے اٹھائیں گے۔ یہاں سے سفر آخرت کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ مومن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کافر کا کیا حال ہوتا ہے۔ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے انتہائی خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے ٹاٹ کا بدبودار کفن لے کر آتے ہیں اور آتے ہی اسے اے خبیث روح، اے مغضوب روح کے الفاظ سے خطاب کرتے ہیں۔ اسے اللہ کے غضب اور جہنم کے عذابوں کی بشارت دیتے ہیں۔ کافر کی روح خوف اور ڈر کی وجہ سے جسم سے نکلنا نہیں چاہتی اور فرشتے اسے کھینچ کر نکالتے ہیں، جس طرح کانٹے دار لوہے کی سلاخ گیلی اون سے زبردستی کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔ یعنی کہ جو روئی رہتی ہے وہ اگر کانٹے دار سلاخ سے ہم نکالنے کی کوشش کریں گے تو کس طریقے سے تکلیف دہ تیتر بتر ہونا شروع ہو جائیں گی، اس طریقے سے نکالی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کیفیت کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان جسم میں ڈوب کر نکالتے ہیں، یعنی وہ نکلنا نہیں چاہتی مگر فرشتے اسے زبردستی نکالتے ہیں۔ دوسری جگہ بھی اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ یہ دیکھیے سورہ انعام کی آیت نمبر 93 میں فرمایا گیا ہے، کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب وہ موت کی جانکنی میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں، لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں رسوا کن عذاب دیا جائے گا جو تم ناحق اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ تو اس وقت کافر کی روح سے اس قدر غلیظ بدبو آتی ہے جس طرح کسی گلے سڑے مردار سے انتہائی مکروہ بدبو آتی ہے۔ فرشتے جب اسے آسمان کی طرف لے جانے لگتے ہیں تو آسمان کے فرشتے وہیں سے اس کی بدبو محسوس کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی خبیث روح آسمانوں کی طرف لائی جا رہی ہے۔ چنانچہ جب موت کے فرشتے کافر کی بدبو اور روح لے کر آسمان اول یعنی پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو دستک دینے پر پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ جواب میں موت کے فرشتے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں ہیں۔ آسمان کے فرشتے جواب دیتے ہیں اس خبیث جسم کی خبیث روح کے لیے کوئی مرحبا نہیں، یعنی کہ کوئی ویلکم نہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اسے ذلیل کر کے واپس زمین پر بھیج دو۔ چنانچہ فرشتے سے آسمان اول سے ہی زمین پر پٹک دیتے ہیں۔ پھر ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام سجین یعنی کافروں کی فہرست میں لکھ دو۔ اس کے بعد اس کی روح سوال و جواب کے لیے دوبارہ اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اور خبر میں منکر نکیر جب کافر کے پاس آتے ہیں تو وہ سخت خوف زدہ اور گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ منکر و نکیر پوچھتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک؟ کافر جواب میں کہتا ہے ہاں لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا ہے، افسوس میں نہیں جانتا۔ منافق آدمی کہتا ہے میں نے جو کچھ لوگوں کو کہتے سنا بس وہی میں بھی کہتا ہوں۔ منافق کے جواب کے بعد جنت کی طرف دروازہ کھول کر اسے جنت کی نعمتوں کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے اور اسے بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے وہ جنت جس نے تمہیں تمہارے نفاق کی وجہ سے محروم کر دیا ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اسے آگ کا عذاب دکھایا جاتا ہے اور ساتھ ہی اسے جہنم میں اس کی خیامگاہ بھی دکھائی جاتی ہے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو۔ اندھے اور بہرے فرشتے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اسے لوہے کی گرزوں سے مارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرز اس قدر وزنی ہوتا ہے، جو چیز ہوتی ہے گرز نام کا وہ اس قدر وزنی ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ کافر پر 99 اژدہے 99 بڑے بڑے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اسے قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، خبر کا ازدہا اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ اگر زمین پر ایک دفعہ پھونک مار دے تو زمین پر سبزہ اگنا بند ہو جائے، یعنی کہ جو ہمارے جھاڑ پہاڑ وغیرہ جو اگتے ہیں وہ اگ ہی نہیں سکتے پھونک مارنے سے۔ ان عذابوں کے ساتھ ایک اور عذاب بھی کافر کو دیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ خبر کی دیواریں بار بار کافر کو شکنجے کی طرح اپنے درمیان جکڑتی رہتی ہے، یعنی ٹائٹ کرتی رہتی ہے، ہر بار اس کی پھسلیاں دوسری طرف کی پھسلیوں میں دھس جاتی ہے۔ یہ سارے عذاب قیامت تک کافر کو ملتے رہتے ہیں۔ خبر میں کافر کے پاس ایک انتہائی بدصورت، بدبودار اور ڈراؤنی شکل کا انسان آتا ہے۔ کافر پوچھتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں تیرے اعمال ہوں اور تجھے برے اعمال کی خبر دینے آیا ہوں۔ کافر خوفزدہ ہو کر کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ یوں کافر موت کے لمحے سے ہی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے اور قیامت قائم ہونے تک مسلسل ان سارے عذابوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر مسلمان کو خبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سوال و جواب کے بعد مومن آدمی کی روح کو علیین میں ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ کفار، منافقین اور مشرکین کی ارواح کو یعنی روحوں کو سجین میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یاد رہے علیین کتاب کا نام بھی ہے اور جس میں اہل ایمان کے نام درج کیے جاتے ہیں، اور جگہ کا نام بھی ہے، یعنی کہ علیین جو ہے کتاب کا بھی نام ہے اور وہ جگہ کا بھی نام ہے جہاں پر روح رکھی جاتی ہے، اور کتاب جس میں نام درج ہوتے ہیں، رجسٹرڈ ہوتے ہیں، جہاں اہل ایمان کی روحیں قیامت تک قیامت تک قیام کریں گی۔ اسی طرح سجین کتاب کا نام بھی ہے جس میں کفار مشرکین کے نام لکھے جاتے ہیں، اور سجین جگہ کا نام بھی ہے جہاں کفار اور مشرکین کی روحیں ارواح یعنی کہ قیامت تک قید کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس سے بچائے۔ یہ ہے خبر کی وہ کٹھن گھاٹی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خبر سے زیادہ سختی اور گھبراہٹ والی جگہ اور کوئی نہیں دیکھی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی خبر کے فتنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ کی پناہ طلب کرنے کی تلقین بھی فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنے خبر سے پناہ مانگنے کی دعا اس طرح سکھائی جس طرح قرآن پاک کی آیات سکھاتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ ضرور پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس سے بچائے۔ ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو خبردار فرمایا کہ تم لوگ خبروں میں فتنے دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ زار و خطار رونے لگے۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خبر کی یاد آنے پر اس قدر روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ خبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جس نے اس سے نجات پا لی اس کے لیے اگلی منازل بھی آسان ہوں گی، اور جسے اس منزل میں نجات نہ ملی اس کے لیے اگلی منازل اس سے کہیں زیادہ سخت ہوں گی۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خبر اور آخرت کو یاد کر کے اس قدر روتے کہ چہرے پر 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی۔ یہ بہقی کی روایت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے موت اور برزخ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا تو خواہش کرنے لگے کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا دنیا چھوڑنے کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، بلکہ طویل سفر اور خلیل زادہ سفر کی وجہ سے رو رہا ہوں، یعنی کہ اتنا لمبا سفر طے کر چکا ہوں لیکن ساتھ میں توشہ آخرت یعنی کہ نیکیاں نہیں ہیں۔ میں نے ایسے ٹیلے پر شام کی جس سے آگے جنت ہے اور یا جہنم، اور مجھے معلوم نہیں میری منزل کون سی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر موت اور خبر کا خوف اس قدر طاری رہتا کہ اس کا اندازہ ان کی مناجات سے ہوتا ہے کہ وہ شعر پڑھتے تھے کہ یا اللہ میرا حال کیا ہوگا، میرے پاس ایک بھی نیک عمل نہیں جبکہ برے اعمال بہت زیادہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پونجی بہت ہی قلیل ہے۔ تو یہ ہے وہ خبر کی خوفناک گھاٹی جسے ہمارے اسلاف جس قدر خوف زدہ رہتے تھے، آج ہم اتنے ہی اس سے بے خوف اور غافل ہو چکے ہیں۔ دنیا کی رنگینیوں اور دل فریبیوں میں ہم اس قدر کھو چکے ہیں کہ بھولے سے کبھی خبر کا خیال نہیں آتا۔ ہماری اس غفلت پر قرآن مجید کا یہ تبصرہ کس قدر ہے سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن ان کا حال یہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال پر رحم فرما اور موت سے پہلے ہمیں خبر کی کٹھن گھاٹی کے لیے کچھ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے بچائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ